ٹیلی فون آیا شادی کے بعد، میں نے ان کو کہا کہ اب آپ کسی کی عزت ہے، آج کے بعد آپ مجھ سے فون پہ بات نہ کیا کریں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو تماشا ہونا تھا ہو چکا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر مفتی عبدالقوی کی محبت کو کب نہیں کیا جا سکا۔ حریم شاہ کا ایک مسئلہ ہوا، جس طرح آج اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جن کی شخصیت سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ اور مذاق کہا کہ ہاں جی وہ حریم شاہ نہیں تھی، وہ کریم شاہ صاحبہ تھی۔ حریم شاہ جو ہے آج کل بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور آپ نے بڑے اچھی رہنمائی ان کی تھی، لیکن آج وہ نہیں مانتی اس بات کو۔ مفتی صاحب، آپ اور الماس بوبی زیادہ قریب بیٹھتے ہیں یا مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان زیادہ قریب؟ مفتی صاحب، آپ پر ایک کیس آیا FIA میں، اور آپ کے ایک تصویر جو ہے آپ کے مطابق وہ ایڈٹ کی گئی تھی، پھر آپ برطانیہ میں چلے گئے، یہ کیا معاملہ تھا؟ ہاں، میں تو بڑا خوش ہوں۔ یہ میرے نوجوان مجھ سے محبت اور پیار کرنے والے، پچھلے دنوں میں جناب دبئی کے اندر گیا اور قطر کے اندر گیا، تو میں نے وہاں کے پاکستانیوں کو، اور خاص طور پہ ہمارے جو پٹھان اور سندھی بھائی ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ کس طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب یہ سارے زمانے چلے گئے۔ قندیل بلوچ صاحبہ کا ایک معاملہ ہوا، ہم نے اللہ کے سپورٹ کیا، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ حریم شاہ کا ایک مسئلہ ہوا، جس طرح آج اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہو رہی ہے، اس کے باپ کی طرف سے جناب جو اس کے لیے ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو تماشا ہونا تھا ہو چکا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر مفتی عبدالقوی کی محبت کو کب نہیں کیا جا سکا۔ آج آپ نوجوان تشریف لے کر آئے ہیں، میں ابھی اسلام آباد میں آیا ہوں، تو یقین کریں کہ جس ریسٹورنٹ میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں، وہاں لوگوں کا پیار، لوگوں کی محبت۔ بہرحال اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے، میرے مریدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس طرح کا کوئی مذاق کرے، ہماری سادگی سے فائدہ اٹھائے اور اس طریقے کے اوپر ہمارے اوپر جناب حملہ آور ہو۔ چونکہ یہ فرانزک رپورٹ الحمدللہ انگلینڈ کے 3 اداروں میں، وہاں جو ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں، حتیٰ کہ انڈین نوجوان ہیں، انہوں نے جناب مجھے بھیجا۔ اس کی وجہ سے ہم سائبر کے پاس گئے، اور سائبر والوں نے بھی یہی تحقیق کی، جناب یہ آپ کا جسم اور آپ کے باقی وجود کو جس طرح یہ ملا کے وہ کیا گیا ہے، یہ آپ کے خلاف ایک سازش ہے۔ بہرحال آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم تمام دیکھنے والوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کسی نے ہمارے بارے میں کوئی منفی بات کی یا منفی کردار ادا کیا یا ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، یا ہمارے اوپر جناب حملہ آور ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہماری کسی آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے کوئی ایسی چیز جناب وائرل کرنے کی ناکام کوشش کی، تو ہم پھر اس کا جواب قانونی طور پر دیں گے، اور انشاءاللہ اور ہم بتائیں گے کہ پاکستانی عوام، پاکستانی قوم، علماء، اہل دین، نوجوان، خواتین و حضرات ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو آپ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہو۔ مفتی صاحب، آپ اور الماس بوبی زیادہ قریب بیٹھتے ہیں یا مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان زیادہ قریب بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں 3-4 دفعہ ہمارے جو ٹی وی کے پروگرام ہوئے، ویسے بھی جب وہ ہماری ان کی ملاقاتیں ہوئی، تو میں بھی ایک صوفے پہ، اور درمیان میں یقیناً ایک سیٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، میں ایک طرف ہوتا ہوں، یہ 3 سیٹر جو ہے وہ صوفہ ہوتا ہے، ایک طرف میں ہوتا ہوں، ایک طرف الماس بوبی صاحبہ ہوتی ہیں، یا جناب ہماری جو شانی صاحبہ ہیں وہ ہوتی ہیں، یا جو بھی جناب ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کے حوالے سے جناب خواتین و حضرات آتے ہیں۔ مجھے حیرانی تو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ نے جس کا نام لیا الماس بوبی صاحبہ کا، میں نے اس سے جب معلوم کیا، چونکہ وہ اب اذان دے رہی ہیں، تو یقیناً وہ میل ہیں، وہ فیمیل نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے میں مولانا فضل الرحمان پر تو بڑی حیرانی آتی ہے یہ کہ کرسی کے ساتھ کرسی جڑی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کانوں میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال چونکہ مولانا نہ شیخ الحدیث ہیں، نہ مفتی ہیں، بہرحال ایک سیاستدان ہیں، تو انہیں بھی بہرحال بحیثیت اپنی داڑھی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے والد گرامی، ان کے بہت بڑے والد گرامی کا جناب مفتی اعظم نام ہے، تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے یقیناً محرم اور غیر محرم کے مسئلے کو وہ سمجھیں گے اور احتیاط کریں گے۔ مفتی صاحب، حریم شاہ جو ہے آج کل بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور آپ نے بڑے اچھی رہنمائی ان کی تھی، لیکن آج وہ نہیں مانتی اس بات کو۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ حریم شاہ صاحبہ تو وہ ہیں کہ اگر مجھ سے وہ ملاقات کے لیے آئی ہیں یا ان کی ہماری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو میں نے پھر بطور مذاق کہا کہ ہاں جی وہ حریم شاہ نہیں تھی، وہ کریم شاہ صاحبہ تھی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنے خاوند کے ساتھ اللہ کرے جہاں زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، لیکن پچھلے دنوں کے اندر جو کچھ انہوں نے پاکستانی اداروں کے بارے میں کہا، میں اب خلیج کی طرف گیا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں ملک کے اندر بھی ان کی آمد بین ہے، فلاں ملک کے اندر بھی ان کی آمد بین ہے، اس وقت وہ چھپی چھپی سی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی جب ان کا آخری ٹیلی فون آیا
شادی کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اب آپ کسی کی عزت ہے، آج کے بعد آپ مجھ سے فون پہ بات نہ کیا کریں، آپ کے لیے سب کچھ آپ کا خامند ہے، خامند کے ساتھ پرسکون زندگی گزاریں، ایمان والی زندگی گزاریں۔ آپ سید زادی ہیں، آپ نے 5 سال تک دین پڑھا ہے، الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس دن کے بعد ان کا فون نہیں آیا، بلکہ ایک دفعہ ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اس بات پر کہ الحمدللہ آپ نے جو مجھے واعظ کی، جو آپ نے مجھے نصیحت کی، میں اس پر عمل کر رہی ہوں۔ میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ کرے وہ اپنے خامد کے ساتھ پرسکون زندگی گزارے۔ مفتی صاحب ان کے ساتھ سندل ہٹک بھی ہوتی تھی، سندل ہٹک کی آپ نے کوئی رہنمائی نہیں کی؟ سندل خٹک صاحبہ کا رابطہ تو میرے ساتھ رہتا ہے، تو ابھی بھی رہتا ہے؟ ہاں اب بھی رہتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے کچھ 2-4 ایسے لوگ بھی ہیں وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندل خٹک جو ہیں ان کے اندر اچھی عادات زیادہ ہیں، اچھی صفات زیادہ ہیں، وہ حریم شاہ سے بہتر ہیں۔ بہت شکریہ۔